الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی بے شمار صفات میں سے 3 صفتیں، صفت قدیر، صفت مقتدر اور صفت قادر، ان میں فرق کیا ہے اور ان کا مطلب کیا ہے؟ صفت قدیر کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. قدیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ قدرت جو ہمہ وقت کسی ذات کے ساتھ موجود رہے، وہ قدرت جو کبھی موجود ہو کبھی نہ ہو، اس کو مکمل قدرت نہیں کہتے. اللہ کی ذات کے ساتھ یہ صفت خاص ایسے ہے کہ ہمہ وقت اللہ قادر، ہر قسم کی قدرت رکھنے والے، اور ایک چھوٹی موٹی قدرت نہیں بلکہ اللہ کی قدرتیں تو اتنی وسیع ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آسمان بنانے کی بات ارشاد فرمائی کہ آسمان کس طرح بنایا. فرمایا وَهِيَ دُخَانٌ، یہ ایک دھواں تھا، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آسمان بن جاؤ، تو آسمان بن گئے. اور اللہ کی شان یہ ہے اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اِذَا أَرَادَ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، وہ ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کن فرماتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ اس کن کے محتاج بھی نہیں ہے کہ اللہ کن کہے تو وہ ہو جائے.
کن اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ اسے ہو جانا چاہیے، فیکون وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو تھکتا نہیں ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ بیزار ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس قدر قادر ہے کہ ساری انسانیت مل کر کسی کام کو سر انجام دینا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ مثلا اللہ رب العزت نے کافروں سے ارشاد فرمایا، او کافرو تم اللہ کو چھوڑ کر، معبود حقیقی کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگر تم بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، یہ بت تو اس قدر کمزور ہیں یہ ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے، مکھی ان سے اگر کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ واپس بھی نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں جنہیں پکارتے ہیں اور جو پکارتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ بابرکت کسی کہتے ہیں؟ بابرکت وہ ذات ہے جو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، ساری برکتیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری سلطنت، جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت، بیدہ الملک، تمام سلطنتیں اس کے قبضہ قدرت میں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ قادر کیسے ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی بنا دی۔ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو موت اور زندگی کو بنا دے، جو کسی کو چاہے تو موت دے دے، جو موت کو ایجاد کر دے یا نئی زندگیاں بنائے؟ تم میں سے ایسا ہے کوئی؟ نہیں ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو تخلیق فرمایا۔ یہاں پر ایک بات اور بتاتا چلوں، تخلیق کسے کہا جاتا ہے؟ خالق کہا جاتا ہے مٹیریل موجود ہو ان کو جوڑا جائے، یہ بندے نے کسی چیز کو تخلیق کیا، کسی کو خالق کہنا جائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو لفظ اپنے لیے ارشاد فرمائے، بدیع السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کو از سر نو پیدا کرنے والا۔ مٹیریل موجود نہیں، سامان موجود نہیں ہے، اللہ نے از سر نو نئی چیز کو ایجاد فرمایا، اس کو تخلیق فرمایا، اس کو بنایا۔ یہ بدیع ہے، اللہ کی صفت بدیع بھی ہے، اور اللہ خالق ہیں، مٹیریل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی، مٹی موجود تھی، اور مٹی پہلے اللہ نے پیدا فرمائی تھی۔ ہوا موجود تھی، پانی موجود تھا، آگ موجود تھی۔ ان اربع عناصر سے، چار عناصر سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، مطلب ان کو جوڑا اور ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، وجود بخشا۔ اس کو تخلیق کہا جاتا ہے، بدیع نہیں کہا جاتا۔ تو اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان بنانے میں کوئی مٹیریل، کوئی پرزے، کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ اللہ نے آسمان کو کھڑا فرما دیا، چھت بنا دیا۔ رفع سمکہا فسواہا، تم رات کو دیکھو، تم دن کو دیکھو،
دیکھتے رہو، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہیں ناکام ہو کر واپس لوٹ آئیں گی، تمہیں آسمان میں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی، کوئی اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے۔ دنیا کا کوئی انجینئر ایک عمارت کھڑی کر کے دکھائے، لیکن اس ذات نے اتنے بڑے آسمان کو کھڑا فرمایا، وسیع فرمایا اور چیلنج فرمایا کہ تم اس میں کوئی تفاوت، کوئی اس میں کجی، کوئی اس میں پھٹن دیکھتے ہو، کہیں سے اونچا ہو کہیں سے نیچے ہو، ایسا نہیں۔ تو فرمایا الذی خلق الموت، آسمان بھی اس ذات نے بنایا جس نے موت بنائی، آسمان بھی اس ذات نے بنایا جس نے حیات اور زندگی بنائی۔ یہ قدیر کا مطلب ہے، یہ قدرت کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ چیزیں بنا کر انسان کو متوجہ فرمایا، اے انسان کس طرف جا رہا ہے؟ اپنے رب کو چھوڑ کر، جو رب اتنی قدرتوں والا ہے، وہ تیرے مسائل کو حل نہیں کر سکتا، آ رب سے مانگ، بعد میں اسباب اختیار کر، اللہ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو بنایا۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، یہ زندگی اور موت، زندگی اللہ نے خشکی میں بھی رکھی ہے، جاندار خشکی میں بھی سانس لیتا ہے، لیکن سمندروں میں جو جانور اور جاندار رہتے ہیں وہ بھی وہاں سانس لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کام کے لیے چاند کو مقرر فرمایا، چاند اپنی طاقت کے ذریعے سے سمندر کی موجوں کو اوپر نیچے کرتا ہے تاکہ وہاں کے جانداروں کے لیے آکسیجن مہیا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں کے جانداروں کے لیے بھی انتظام فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک طرف کھارا پانی بنا دیا، دوسری طرف میٹھا پانی رکھ دیا اور دونوں کو ملنے نہیں دیا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دونوں پانیوں کے درمیان ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا اور شفاف پانی، دونوں پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، فرمایا بینہما برزخ، ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ رکھ دی۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہاں پر دو تفسیریں فرمائی کہ خارج میں حصی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر میں ایک ایسی جگہ، ایک ایسا مقام موجود ہے کہ وہاں پر دو پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ ایک طرف ایسا پانی ہے جہاں پر اس طرف والے جاندار اس پانی میں نہیں آ سکتے، اس طرف والے جاندار اس پانی میں نہیں جا سکتے، آب و ہوا کی وجہ سے، پانی کے ذائقے کی وجہ سے۔ اور ایک طرف پانی کھارا، ایک طرف پانی میٹھا، ایک طرف پانی شفاف، دوسرے طرف پانی میلا اور گدلا۔ اور دوسرا مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ بتایا، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ایک ہی سر بنایا، اسی سر کے اندر اگر آنکھوں سے آنسو نکلے، آنسو بہتا ہوا انسان کے لبوں تک آ جائے تو کھارا اور کڑوا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ نے منہ کے اندر میٹھا لعاب پیدا فرما دیا، منہ کبھی ہر وقت کڑوا نہیں ہوتا، وہ پانی منہ میں نہیں آتا کہ ہر وقت منہ کڑوا رہے، یہ پانی اوپر نہیں جاتا، انسان سوتا بھی ہے، انسان سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ نیچے والا پانی اوپر نہیں جاتا، اوپر والا پانی نیچے نہیں آتا، بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے ان دونوں پانیوں کے درمیان آڑ رکھ دی ہے۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر شے پر قادر ہو، اور رب کے علاوہ ایسی چیزوں پر کوئی قادر ہو نہیں سکتا۔ یہ قدیر کا معنی ہے، قدیر اللہ کی صفت ہے اور ایک اللہ کی صفت ہے قادر۔ اور اس بات کو بھی اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تم جو لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہو، آپ بھی تو گناہ کرتے ہو، اگر اللہ تمہارے سر کے اوپر سے عذاب بھیج دے تو اللہ اس پر قادر ہے۔
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اوپر سے عذاب بھیج دے، جیسے آندھیوں کا آنا، طوفانی بارشوں کا آنا، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوا کرتے ہیں، اور یہ عذاب کسی ایک فرد کے گناہ سے نہیں آتے، بلکہ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی گناہ میں ملوث ہو جائے، یتیموں کے حقوق کھانا شروع کر دے، یتیموں کے مال کھانا شروع کر دے، حرام حلال کی پرواہ نہ کرے، من حیث القوم، پوری قوم سود پر لگ جائے، پوری قوم بدکاری پر لگ جائے، پوری قوم جب کسی گناہ پر لگ جائے، پھر اجتماعی طور پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب نازل فرمائے یا تمہارے پیروں سے عذاب نکال دے۔ پیروں سے عذاب کا کیا مطلب؟ زمین پھٹ جائے اور تم دھنس جاؤ۔ پیروں سے عذاب کا کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، زمین بھی پانی ابل رہی تھی، اوپر سے بھی پانی برس رہا تھا، تو فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نکال دے یا تمہارے اوپر کوئی دشمن مسلط فرما دے۔ تو اللہ نے جو تمہیں معاف فرما دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مستحق ہو، معاف اس لیے کرتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ایک اور لفظ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مقتدر اللہ کی صفت ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت بڑی طاقت والے جس کا اقتدار بہت ہی مضبوط ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کا اقتدار مضبوط ہو۔ اللہ نے 4 بادشاہوں کو دنیا میں، پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی، 2 مسلمان 2 کافر۔ 2 مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور 2 کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ ان کی حکومت بھی تا قیامت نہ رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، جنوں پر حکومت، انسانوں پر حکومت، چرند پرند پر حکومت، ہوا پر حکومت، بہت بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ایک مقدمہ آ جاتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی دربار میں، ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ اس فلاں شخص کی بکریاں میرے کھیت کو انہوں نے خراب کر دیا، میرا کھیت اجاڑ کے رکھ دیا، اور کھیت کی قیمت اتنی تھی جتنی اس کی بکریاں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ اس کا نقصان پورا کرو۔ اس نے کہا حضرت میرے پاس صرف بکریاں ہیں، بکریاں بیچ کر، بکریاں دے کر ہی اس کا نقصان پورا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نقصان جس طریقے سے پورا ہوتا ہے پورا کرو۔ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بکریاں اس کھیت والے کو دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا جی کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ میرے والد محترم ہیں، آپ کا یہ اجتہادی فیصلہ ہے، اگر میں ایک رائے دوں، باقی آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان بکری والوں کو کھیت دے دیا جائے، کھیت والے کو بکریاں دے دی جائیں، یہ کھیت کو جس طرح کا کھیت تھا اس طرح کا کھیت بنا کر اسے واپس کرے، اور جس کی بکریاں ہیں کھیت والا بکریوں سے فائدہ اٹھائے، تب تک یہ جب یہ کھیت مکمل ہو جائے گا بکریوں والے کو بکریاں دے دی جائیں، کھیت والے کو کھیت دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس رائے کو آپ کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فیصلہ سنایا، ارشاد فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ دیا، آپ کے والد محترم خر راکعا واناب، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، میں عرض کر رہا تھا جتنی بھی سلطنت اور حکومت بڑی ہو رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کا سردار بنایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا جن کے راہ گزر، قاب قوسین جن کی منتظر، جبرائیل جن کے خادم بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کی مبارک انگلیوں سے، آپ کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، درخت کو اشارہ فرماتے ہیں تو وہ چل کر آپ کے قدموں میں آتا ہے۔ اس کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کھڑے ہو کر اس رب کی بارگاہ میں عند ملیک مقتدر، جس کا اقتدار بڑا مضبوط ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر التجا فرماتے ہیں، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک، میں تیرا ایک کمزور سا بندہ ہوں، وناسیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کائنات میں سب سے بہترین اور افضل، کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ذات فرما رہی ہے، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عند ملیک مقتدر، اللہ کا اقتدار تمام لوگوں کے اقتدار سے زیادہ مضبوط ہے، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ تمام انسانوں کے سامنے، تمام کائنات کے لوگوں کے سامنے اعلان فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سرداری ہے، این الجبارون، وہ سرکش لوگ کہاں ہیں جو میرے کمزور بندوں کو ذلیل کیا کرتے تھے، این المتکبرون، وہ تکبر کے بول بولنے والے کہاں ہیں۔ کائنات میں سناٹا چھا جائے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ سر اٹھا کر کوئی جواب دے سکے۔ اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ کی سلطنت، اللہ کی بادشاہت ہے، دنیا میں تمہیں بتا دیا گیا تھا عند ملیک مقتدر۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو، کسی کو کوئی مسئلہ ہو، وہ رب کے ان ناموں کا ورد کیا کرے، اللہم انت ربی انت ملیک مقتدر، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی ساری سلطنتوں کا مالک ہے، تو ہی مضبوط اقتدار والا ہے۔ جب رب کو یہ کہے گا تو اللہ رب العزت اس کی کفالت فرمائیں گے، اس لیے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر بھی وہی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ بھی وہی، عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرُ بھی وہی، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی۔ یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے اپنے پیارے رب سے بہکا دیا؟ راتوں کو پڑے رہتے ہو، سوئے رہتے ہو، نمازوں کو نہیں آتے، اپنی اولاد کو رب کے سامنے جھکنے کا نہیں کہتے ہو، لیکن میری بات یاد رکھو زکریا گارڈن کے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، اگر آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کا نافرمان بنا دیا، خدا نے تمہاری اولاد کو تمہارا نافرمان بنا دینا ہے، پھر کسی وظیفے نے کام نہیں کرنا، پھر کسی دعا نے کوئی اثر نہیں کرنا۔ خدا کے لیے تمہیں اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ، اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنا جاؤ، اپنی اولاد کو رب کے سامنے جھکنے والا بنا جاؤ، اپنی اولاد کو رب سے مانگنے والا بنا جاؤ، تمہاری بھی آخرت سنور جائے گی، اولاد کی بھی آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔